کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر آپ دیکھیں کہ بڑی رقت بیتاری رہتی ہے اور بڑی دعاؤں کے معاملے میں بڑے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو ایمان دے اور ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور یہ کہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہم سب میں جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, جو بعد میں ریکارڈنگ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے, سب کو جو ہے کرونا وائرس سے بچائے, ہر قسم کی بیماری سے بچائے, تکلیف سے بچائے. ہر شخص جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو جو دور فرمائے, سارے مسلمانوں پر جو ہے عافیت کا معاملہ کرے اور سارے انسانوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. اس کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ کسی طرح رخصت کر دے, اس کو زمین سے اپنی صاف کر دے, زمین پہ جو ہے زمین کی رونق اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے اور اپنی رحمت اور مغفرت کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے. تو ناظرین محترم, مہینہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے اور ہم نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر جو بیان کیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, یعنی بالکل نوولود بیٹا, انفنٹ جو تھا بیٹا, اس کے ساتھ اس کی آمد کا قصہ سنایا تھا. اور بیٹے کو جب پیاس لگی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس جہاں پر اس وقت آب زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس لقودق صحرا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم چھوڑ دو اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو اور تم ہمارے بھروسے کے اوپر نکل جاؤ جو تم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ میں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں لرننگ آپ دیکھیے ہر مسلمان کے لیے کیا ہے. ہم سنت ابراہیمی کو تازہ تو کرتے ہیں لیکن چھری پھرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور وہ جو مشن جو انہوں نے اپنا رکھا تھا اس مشن کو ہم اپنی زندگی کا مشن بنائیں. جیسی قربانیاں انہوں نے اپنے دی ہیں, اپنے وقت کے, اپنے مال کی, اپنی جان کی, اپنی توجہات کی, دلچسپی کی. دیکھیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کے حکم سے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کو کے پیغام کو دور دراز جگہوں پہ پہنچانے کے لیے. یہ حکم اللہ کا بھی موجود ہے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تھا اس طرح ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے, اس کی دعوت کو پھیلائے اور انسانوں تک پہنچ کے کام کرے. جہاں جہاں اس کو جانا پڑے, جہاں جہاں اس کو موقع ملے, جہاں جہاں اس کو کوئی اپرچونٹی حاصل ہو, جہاں پر اس کو کوئی خبر ملے کہ انسانوں تک میں پہنچ سکتا ہوں, کسی دوست تک پہنچ سکتا ہوں, کسی غیر دوست تک, یعنی کہ کہیں پر بھی وہاں پہنچے, وہ اللہ کے پیغام کو پہنچائے اور اپنے گھر سے نکلے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے. یہ پیغام اس سے ملتا ہے. اور پیچھے یہ نہ دیکھے کہ وہ کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے. پانی بھی دیکھیے وہاں پر نہیں تھا, کھانے کے تو وہ دور کی بات ہے, لیکن اللہ نے کیسے وہاں پر پانی کا بندوبست کیا. پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں کیسے صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگائی تھی انہوں نے. کبھی ایک پہاڑ پہ جاتی تھی صفا کے, کبھی دوسرے مروہ پہ جاتی تھی اور بیچ میں تیزی سے بھاگتی تھی کہ کہیں میرا بچہ پیاس سے یعنی کہ تکلیف نہ ہو جائے اس کو کوئی. تو دوڑ کے کہ تاکہ دوسرے پہاڑ پہ جاؤں اور وہاں سے کوئی شاید کوئی قافلہ دور سے نظر آ جائے تو میں اپنے کپڑے کو ہلاؤں اور وہ قافلہ قریب آ جائے تو میں اس سے اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے پانی مانگوں. لیکن دیکھیے اللہ نے کیسا بندوبست کیا کہ جب ایک دفعہ واپس آئی مایوس ہو کر تو بیٹا جو پیاس سے پیروں کو زمین پہ مار رہا تھا, رگڑ رہا تھا, اسی رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا ایسا کنواں نکالا, پانی کا ایسا چشمہ نکالا جسے زمزم کے نام سے لوگ آج بھی جانتے. تاریخ کا یہ عجیب واقعہ, 2000 سال سے زیادہ اس کا عرصہ گزر گیا, بلکہ اور بھی پرانا واقعہ میرے خیال میں, میرا اندازہ ہے کہ کئی ہزاروں سالوں پر مشتمل یہ واقعہ, اور وہ پانی آج تک وہ نکل رہا ہے. ایسا پانی ہے وہ زمزم کا پانی کہ جو ہر لحاظ سے مکمل غذائیت سے پورے, یعنی حاجی صاحبان دور دراز جگہ سے جاتے ہیں, وہ پیتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں بالکل. نہ بھی کوئی کھائے آدمی کھانا, صرف پانی پیتا رہے تو اس کی غذائیت کے لیے کافی ہوتا ہے. کتنے لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیے ہیں, کتنا اس کو آزمایا ہے. اس پانی میں کوئی, حالانکہ ایک عجوبہ ہے اصل میں, اس کے اطراف میں پورا شہر اب تو بستا ہے, آپ کو معلوم ہے. ڈرینیج کا نظام بھی ہے, سیویج کا نظام بھی ہے, کہیں کا پانی کہیں مکس ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی پانی مکس نہیں ہوتا ہے.
اور اس کی شان یہ کہ جتنا نکالو اتنا نیچے سے اور ابلتا چلا جاتا ہے. پورا ایک تجربہ کیا, آپ نے پڑھا ہو کئی جگہوں پہ, ایک سائنسدان نے باقاعدہ کا تجربہ کیا, انجینئرس نیچے اترے, انہوں کی گہرائیوں میں دیکھا, اور انہوں نے بڑے ہائی ویلوسٹی قسم کے پمپ لگائے اور بڑی طاقت سے پانی کو نکالا. انہوں نے جتنی طاقت سے پانی کو نکالتے ہیں, سک کرتے ہیں, اتنی طاقت سے پانی نیچے سے اوپر آتا چلا جاتا ہے. آج وہ لاکھوں لوگوں کے لیے وہ پانی پورا ہوتا ہے. مدینے تک اب اس کی جو نا وہ لائن بچھا دی گئی ہیں اور وہ کافی ہوتا ہے. تو یہ واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ ایسی چیز نکالے گا, اور پھر کیسا ان کے لیے کھانے پینے کا, ان کے رہنے کا سب کچھ بندوبست کیا. تو یہ واقعہ تو پانی کا بزاب زمزم کا تھا, سفر مروہ کا تھا, اور اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر آمد کا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے راستے میں نکل جانے کا موقع تھا. اس کے بعد پھر قرآن میں ذکر آتا ہے. وعلیکم السلام انور منصور صاحب, ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے اب یہ کینیڈا پہنچ گئے ہیں. پہلے یہ برطانیہ میں تھے ہمارے دوست ساتھی, لیکن مجھے فیس بک سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ ماشاء اللہ عازم سفر تھے کینیڈا کے لیے. تو امید ہے کہ وہاں یہ پہنچ گئے ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے, نئی جگہ پر, بلکہ پرانی جگہ ان کی, وہیں سے یہاں پر آئے تھے بیٹے سے ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے, عافیت سے رکھے, ان کو کورونا وائرس سے بچائے, ان کی فیملی کو, ان کے گھر والوں کو, سب کو, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے ہمیشہ. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب یہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں مختلف طریقوں سے آزمایا. ذکر آیا قرآن کے اندر کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف آزمائشیں اس پر ڈالی. اچھا ماشاء اللہ, اب یہ جا رہے ہیں تھرسڈے کو. اچھا, چلیے, اللہ تعالیٰ, ہماری خواہش تو یہ تھی کہ جانے سے پہلے ہمارے پاس چکر لگ جاتا ہے ان کا, اور ہماری بلند شاہ میں ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن شاید ملاقات قسمت میں نہیں معلوم ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو وسیلہ ظفر بنائے. اللہ مبارک کرے, سفر کے فاصلوں کو سمیٹ دے, شدائد کو سفر کے آسان بنا دے, اور جس مقصد کے سفر کر رہے ہیں اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے, اور خیریت سے وہاں پہنچیں, اور حفاظت سے وہاں پر رہیں, اور ہر کسی کی عافیت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے. ان کو اور ان کے بچوں کو, جو بیٹا یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش و خرم رکھے, اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, اور ہمارا کسی قسم کا تعاون ہو تو ہم اس کے لیے حاضر رہیں. تو میں کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیکم السلام, رمضان صاحب بھی تشریف لائے ماشاء اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آزمایا, اور یقین کریں ہر آزمائش میں وہ پورے اترے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ ابراہیم تمام آزمائشوں پر پورا اترا, تو پھر ہم نے اس کو کہا کہ ابراہیم ہم تجھے دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیں. حقیقت یہ ہے کہ امامت کا منصب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ان کو دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی نبی کو مقام حاصل نہیں ہے. سارے انبیاء علیہ السلام, میں آپ کو بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ان کی اولاد میں سے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ان کو بھول جاتے ہوں. ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہر درود کے اندر, ہر نماز کے اندر, جہاں ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں, تو وہیں پر ہم کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم ضرور کہتے ہیں, کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ضرور کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اور اولاد پہ تم نے اپنی رحمتیں نازل کی, آل اولاد پہ ان کی جیسے برکتیں نازل کی, اللہ ایسے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما. یہ ہمیشہ آج بھی ہم کہتے ہیں, ہماری نماز کا یہ حصہ ہے, تو ان کو بھول نہیں سکتے. سب جو یہ آ رہی ہے یہ کیا نام حج کا موقع آ رہا ہے, قربانی کا واقعہ آ رہا ہے, یہ انہی کی تو یاد ہے. سب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسا یعنی ان کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے کی ہر ادا کو, کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کی ہر سنت کو, انہی کے نہیں ان کے خاندان کی ہر ادا کو اللہ نے پسند فرمایا. میں نے بتایا جیسے ان کی بیگم کا یہ کہ یہ وہ ہے حج, یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں جو دوڑنا ان کا تھا, اللہ کو اتنا پسند آیا, یہ ادا اتنی پسند آئی تھی اس عورت کی کہ انہوں نے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو زندہ کر دیا, یادگار کر دیا ہے. اب ہر وہ حاجی جو جاتا ہے, ہر عمرہ کرنے والا جو جاتا ہے, اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے, اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ پیاری حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم کے پر ان کے قدم پر قدم رکھ کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا نہ ہو. یہ عاشقانہ یہ دوڑ جو تھی اصل میں یہ اللہ کی خاطر تھی. اصل میں کہ اس عورت نے کہا تھا کہ میرے اللہ تیری خاطر میں نے اپنے شوہر کو بھیج دیا ہے. تو اس پہ بھروسہ کر کے اس معصوم بچے کو, انفینٹ کو میں گود میں لیے بیٹھی ہوں تیری خاطر. اور اللہ کو یاد کرتی ہے, اصل میں وہ دوڑ رہی تھی.
اور یہ وجہ ہے کہ جب ہم دوڑتے ہیں وہاں پر تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اصل میں یاد ہے وہ دعا جو پڑھتے ہیں اس کے درمیان میں جب وہ دو ہری لائٹس آتی ہیں جس میں دوڑنا پڑتا ہے حاجی کو, تو اس میں کہتے ہیں رب اغفر وارحم انت العز الاکرم, اللہ رب اغفر وارحم تو ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم فرما, انت العز الاکرم تو بہت ہی عزت والا ہے اور بڑا کرم نواز ہے, بڑا کریم ہے تو, اور بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے, تیری تکریم بہت بلند ہے, تیری عزت جو ہے بہت بلند و بالا ہے, ذی عزت ہے تو, ذی شان ہے تو, اور ذی اکرم اور ذی کریم ہے اصل میں تو. اور اسے کہتے ہیں رب اغفر وارحم. یہ ان کے اس دو ہری لائٹس کے درمیان میں ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پسند ہے. اب ان کے بیٹوں کی آپ دیکھیے, ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان کی بچپن سے ان کے واقعات کو پڑھیے سنیے کیا بات تھی. دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے سارے انبیاء ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی نسل میں سے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریت بھی ایسی کرے, تمہاری جو اولاد ہے وہ بھی ایسی ہو, تمہارے بچے تمہاری بچیاں ان کے جو بچے ہوں وہ بھی اللہ کے دین پہ چلنے والے ہوں, اللہ کے دین کا علم بلند کرنے والے ہوں, اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے والے ہوں, اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں. یہ اصل میں مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو, حقیقت یہ ہے کسی کو مقام نہیں ملا ہے. ہم سب کو یہ دعا, جب یہ دعا پڑھتے, ابھی ذکی صاحب نے دعا پڑھی جو نماز اگر تک پڑھتے ہیں, ربی یہ انہیں کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے, اور صرف مجھے ہی نا, ومن ذریتی میرے بچوں کو بھی, میں بھی نماز کا پابند ہوں, نماز کو قائم کرنے والا بنوں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نماز صرف پڑھ لینا نہیں ہے, اصل میں نماز کا قائم کرنا ایک بہت بڑا موضوع ہے اصل میں, کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا مودودی کی کتابیں پڑھیے آپ, خطبات پڑھیے آپ, اور جو ویڈنسڈے کو ہمارے بچے مذاکرہ کرتے ہیں اسے موضوع کا یہ چل رہا ہے کہ یہ نماز ہے کیا, عبادات کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے, کتنا وسیع تصور ہے اصل میں. تو سمجھیے اس کو, سمجھیں اس سے مراد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وہ ہے اصل میں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, سے مجھے ہی نہ بنا پروردگار میری آل اولاد کو بھی بنا. دیکھیے آدمی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ جو اس کی بہتری ہوتی ہے, وہ خود قربانیاں دیتا ہے, خود دکھ اٹھا لیتا ہے, لیکن اپنی اولاد کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ماؤں کو باپ کا دونوں کا یہ حال ہوتا ہے, خود جو ہے تنگیاں ترشیاں گزارا کر لیتی ہیں, لیکن جب اولاد پہ تنگی ترشی آتی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت تکلیف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر مخلص اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جو مخلصانہ جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے, ہر ماں باپ کی ہونی چاہیے, وہ یہ کہ اپنے بچوں کو یہ دعا کریں کہ وہ ان کے بچے اور ان کے بچے, ان کے نواسے, ان کے پوتے, مزید نیچے جتنے بھی نظر ان کی ضروریت آتی رہے نسل, اللہ سب کو دین کے راستے میں چلا, اللہ سب کو صالح بنا, اللہ سب سے وہ قول اور عمل کی توفیق سب کو عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے اور سب کے سب جنتوں میں داخل ہوں, ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں. یہی انہوں نے دعا کی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا, ومن ذریتی میرے بچوں میں بھی ایسی نسلیں اٹھا اللہ, ربنا تقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما, ہم جو مانگ رہے ہیں وہ قبول فرما لے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل, ربنا اغفر لی, پروردگار معاف کر دینا. کسے معاف کر دیں؟ ولوالدیہ, میرے والدین کو معاف کر دینا. اگرچہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مانگی تھی, اپنے باپ اظہر کا بھی خیال تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ دعا قبول نہیں کی, فرما دیا کہ نہیں ابراہیم, میں تمہارے حق میں تمہارے باپ کے لیے تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ بت پرست تھا, مجھے بت شکن تم جیسا چاہیے تھا. لہذا ابراہیم علیہ السلام پھر دعا نہیں کی اپنے باپ کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بڑے پیارے ملے کیونکہ تاریخ میں رکھنے تھے اللہ تعالیٰ کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے تھے, اور اس کے بعد قیامت تک الفاظ کو, اور ایک لفظ پسند تھا نا اپنے خلیل کا, اپنے دوست کے منہ سے نکلا وہ لفظ جو ہے وہ, اگرچہ وہ قبول نہیں کی اپلیکیشن, لیکن اس کو ان الفاظ کو اصل میں رکھ دیا کہ جو اپنے محبوب دوست کے منہ سے نکلے تھے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا, ومن ذریتی میری اولاد کو بھی اللہ اس راستے میں چلانا. ربنا تقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدیہ, اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے. اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اپنے والدین کے لیے دعا کریں.
کہ اپنے بچوں کے لیے پہلے فکر کی، پھر اپنے ماں باپ کی فکر کی. ولی والدیہ میں دونوں آ جاتے ہیں. میرے والدین کی مغفرت کر دینا اللہ. اس سے پیاری دعا کوئی نہیں ہو سکتی اصل میں انسان کے لیے کہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرے. ایک اور جگہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرمانا، ایسے رحم فرمانا کما ربیانی صغیرہ، جبکہ بچپن میں جب میں صغیر کہتے ہیں بہت چھوٹے، جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میں انفینٹ تھا، میں جب کسی قابل میں نہیں تھا، تو میرے ماں باپ نے جیسے مجھ کو پالا پوسا سنبھالا، میری پرورش کی، ایسے اللہ ایسا پیار محبت مجھ سے کرتے تھے. اللہ تو بھی ان کے ساتھ ایسی پیار محبت کر، ایسی شفقت کر، ایسی ان کی پرورش کر، ایسے ان کا خیال کر. یہ وہ دعا ہوئے. تو یہاں پر جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دینا. کس روز؟ یوم یقوم الحساب، کہ جب کہ حساب قائم ہو. جب حساب قائم ہوگا، جب ترازو رکھا جائے گا، جب کہ پرڑے جو ہیں وہ سب کے، یعنی کہ کسی کے پرڑے نیکی کی طرف بھاری ہوں گے، کسی کے بدی کی طرف بھاری ہے نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، وہاں پہنچے گی. اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ بھی وہاں پہنچے گی. وہ فرمایا کہ جس کے ترازو بھاری ہوں گے، جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ مزیدار من پسند عیش کرے گا. اور جس کے ترازو ہلکا ہوا، جس کی بدی کا پلڑا بھاری ہوا، تو وہ جہنم میں گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. سخت گیر حساب ہوگا. فرمایا کہ جس کا اس کو حساب ہو گیا وہ مارا گیا. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ حساب کرنا میرا آسان حساب کر دینا. ہمیں یہی دعا سکھائی، اللہم حاسبنی، اللہ تو میرا حساب کرنا، حاسبنی حساب یسیرا. یسر کہتے ہیں آسانی کو، آسان حساب کر دینا، اللہ تنگی نہ کرنا میرے ساتھ. تو یہی دعا ہے کہ پروردگار کہ جب وہ حساب قائم ہو، جب ترازو کو رکھا جائے گا، جب اعمال کو تولا جائے گا، پروردگار میرے ماں باپ کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کرنا، یعنی ان کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ان کے گناہوں کو معاف کر دینا، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر دینا، ان سے نظر کرم کرنا، ان کے عیبوں کو چھپا لینا، ان کو رسوائی سے بچا لینا. کیا پیاری دعا ہے. اس دعا کو ضرور یاد کریں، پڑھا کریں. نماز میں پڑھتے ہی آپ نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ لوگ اس کو یاد کر لیں، پڑھیں اس کو، اور معنی کے ساتھ پڑھیں. یہ تصور کے ساتھ پڑھیں گے کس کی دعا ہے، یہ کس قربانی دینے والے شخص کی دعا ہے، کس عظیم انسان کی یہ دعا ہے. یہ ابو الانبیاء کی دعا ہے، یہ انسانوں کے باپ کی دعا ہے، یہ انسانوں کے امام کی دعا ہے. اصل میں یہ اللہ کے خلیل کی دعا ہے، اللہ کے محبوب کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر پسندیدہ انسان کے وقت کی وہ دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تو نماز کا پابند بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی، میری نسلوں کے اندر بھی اللہ یہ ایسا کر دینا، نیک و صالح اٹھانا اور تیری عبادت و بندگی کرنے والے بنے. ربنا اغفر لی. اور پروردگار دوسری دعا یہ ہے کہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دینا اس روز یوم یقوم الحساب، کہ جب کہ حساب قائم ہو جائے، قیامت کا دن ہو، حشر کا دن ہو، حساب کتاب کا دن ہو. اللہ اس دن تو آسانی عطا فرما. تو حضرات گرامی، ہم بیان جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس عید تک. انشاءاللہ عید کے دن بھی عید کے دن اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی ہماری دن کے وقت، اور اس میں حسب معمول ہمارے پاس پیغامات آ رہے ہیں. ہمارے جو مہربان ہیں، ہمارے جو سرپرست ہیں، ہمارے جو مقررین ہیں، ہمارے دوست احباب جو ہیں، ان کے پروگرام مستقل پیغامات آ رہے ہیں، ریکارڈڈ پیغامات کو دکھائیں گے. اور جو لوگ ڈائریکٹ اس میں آنا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہوں، کہ ہم ان کے گھر پہ جا کے ان کی عید پارٹی دیکھیں کہ گھر میں ان کی عید کیسے منائی جا رہی ہے، کیا کیا پکوان ان کے پک رہے ہیں، کس طرح ان کے گھر والوں نے گھروں کو سجایا ہے، کیسے بچے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو جو لوگ آنا چاہیں آن لائن تو ان کو لنک بھیج دیں گے، ہم دنیا کے جس کونے کے اندر میں ہوں گے، اور ہم ان سے بات چیت کریں گے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے، جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں ضرور عید کے روز انشاءاللہ. اور رشتوں کے سلسلے کی کوشش ہماری جاری ہے. جو یہ ریکارڈنگ ہم نے لگا دی ہے اور بار بار لگا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں ریکارڈنگ کو آپ دیکھیے اور لوگوں کو فارورڈ کیجیے اس کو. اس میں جو بھی رشتہ آپ کو نظر آئے اس میں چونکہ سب کا آئی ڈی نمبر ہے NKH، آپ مجھے بتائیے، ٹیکسٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کا ہم ان سے رابطہ کرائیں گے، ان کے قوائف دیں گے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹ لوگوں کو زحمت نہ دیجیے، اس لیے کہ یہ ایک اخلاقی طور سے یہ اصول ہے کہ آپ کسی کو فون بھی نہ کریں جب تک کہ اس کی اجازت سے اس کا نمبر آپ کو نہ مل چکا ہو، کنسنٹ
ہونا ضروری ہے سب میں، ٹھیک ہے نا. اس معاملے میں احتیاط کیجیے آپ. میری خواتین حضرات سے سب سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ میرے تھرو کریں تو وہ بہتر ہوگا. یہ چینل جو ہم نے بنایا ہے، ایک رول جو ہم نے بنایا ہے، تو اب یہ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، دن جو ہمارا اب چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، ممکن ہے ہمیں اپنے وقت کو کوئی تبدیل کرنا پڑے، ممکن یہ پروگرام ہمیں پہلے کرنا پڑے یا پھر جلدی ختم کرنا پڑے. مشورے کے بعد مشورے سے آپ کے کام کریں گے تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے، آپ کو کرونا وائرس سے بچائے، آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے، آپ کو ہر قسم کی تکلیفوں سے بچائے، سکون و عافیت دے آپ کے گھروں میں، آپ کے مال میں، آپ کے اسباب میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے صحت میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور جو بعد میں ریکارڈنگ ہماری دیکھتے ہیں ان کے لیے ہماری سب کی دعائیں. اجازت ہم چاہتے ہیں، اجازت دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اللہ